اللہ شراب کی سزا موت کے بعد دیں گے, زنا کی سزا موت کے بعد دیں گے. اسی طریقے سے تمام گناہوں کی سزا, شرک جیسے اکبر الکبائر گناہ کی سزا موت کے بعد دیں گے. لیکن والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ دنیا میں دیں گے اور اتنے دیں گے جتنا تم ان کو دیے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا پرفتن اور پرآشوب دور ہے کہ جس میں بڑوں کی ناقدری, بڑوں سے دوری اور بڑوں کی باتوں کو بڑوں اہمیت نہ دینا اتنا عام ہو گیا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر انسان کے لیے دوست عزیز تر ہوتا جا رہا ہے, والد دور ترین ہوتا جا رہا ہے, دوست پیارا ہوتا جا رہا ہے, باپ نفرت بھرا ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بیوی قریبی اور چہیتی ہوتی جا رہی ہے, ماں کی نفرت اور ماں کی دوری عام ہوتی جا رہی ہے. بھائیو, کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ کسی انسان کے دل کو توڑنا ہے. آج نوجوان ان ماں باپ کے دل کو توڑ رہے ہیں جن ماں باپ نے ان نوجوانوں کو بڑی منتوں کے بعد, بڑی مرادوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد اللہ سے حاصل کیا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کتنی دعائیں کی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے. آج اگر کوئی لڑکی اپنی ماں کو ستا رہی ہے تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اس لڑکی کو اس چیز کا احساس اس وقت ہوگا جب یہ خود ماں بنے گی اور جب خود یہ ماں بننے کی تمنائیں, مرادیں اور دعائیں اور اللہ سے نظریں اور منتیں مانیں گی, تب جا کر اس سے ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے, ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے, ایک ماں کی شفقت کیا ہوتی ہے, اسے احساس ہوگا. ایک لڑکا, ایک نوجوان, ایک بچہ اپنے دوستوں کے چکروں میں, اپنے عزیزوں کے چکروں میں, اپنی خواہشات کے چکروں میں اپنے باپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے, اپنے باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, تو اسے اس وقت احساس نہیں ہوگا کہ باپ کا دل کیا ہے, باپ کن آرزوؤں اور ارمانوں سے, کن تمنا اور امیدوں سے در در کی ٹوکریں کھا کر اور در در کی خاک چھان کر اسے پیدا کیا, اسے بڑا کیا, اسے پروان چڑھایا. وہ باپ کا دل یہ توڑ رہا ہے. کسی غیر انسان کا دل توڑنا کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے, تو ماں باپ کے دلوں کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا میرے بھائی. اس لیے خدا را اپنے والدین کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے. وہ نوجوان جو اپنے والد کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اسے باپ کی محبت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب یہ خود باپ بنے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں پر اپنا حق بیان فرمایا ہے وہیں پر والدین کا بھی بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے. یہاں ایک بڑی گہری مناسبت اور بڑی گہرائی اور باریکی کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا, اس کی پیدائش کا سبب حقیقی تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی ذات ہے, لیکن اس کے وجود میں آنے کا, اس کے دنیا دیکھنے کا سبب ظاہری اس کے ماں باپ ہیں. اس کے ماں باپ ہی نے اسے دنیا دکھایا, اسے ماں باپ ہی نے اس کی دنیا کی رونقیں دکھائی, اس کی خواہشات کو پورا کیے اور اس کو پروان چڑھایا. ایک ماں 9 مہینے تک اس کے وزن کو پیٹ میں ڈھوئے رہی, پھر بعد میں 2 سال تک اس کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی رہی, اور اسی طریقے سے خود اس کو سوکھے میں سلا کر خود کچے میں سوتی رہی. وہ ماں کی آج یہ بچے ناقدری کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں. خدا را اللہ سے ڈرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم کر رہے ہیں وہی تمہیں بھی بھرنا پڑے, وہی تمہیں بھی بھرنا پڑے گا. جتنا تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو
جتنا تم ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہو, جتنا تم ان کو ستا رہے ہو, اتنا ہی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ شراب کی سزا موت کے بعد دیں گے, زنا کی سزا موت کے بعد دیں گے, اسی طریقے سے تمام گناہوں کی سزا, شرک جیسے اکبر الکبائر گناہ کی سزا موت کے بعد دیں گے. لیکن والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا میں دیں گے, اور اتنے دیں گے جتنا تم ان کو دیے ہو. ایک واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے والد کو مارتا, گھسیٹتا, کھینچتا لے جا رہا ہے. اس نے کہا خبردار خبردار اس کے آگے مت لے جانا. تو وہ کہتا ہے بڈھے کیا ہوا, کیوں ایسا کہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے, اس کے باپ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے والد کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے یہیں تک لایا تھا, اگر تیرے پاس اس سے آگے جانے کی ہمت ہے تو مجھے اس کے آگے لے چل. تو ہم اپنی زندگی میں ان گوہر نایاب کی قدر کریں. والدین انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملنے والی نعمت ہیں, ایک بار چلے جائیں گے تو تڑپ جائیں گے, سسک جائیں گے, بلک جائیں گے. یہ نعمت آپ کو دیکھنے بھی نہیں ملے گی. ان لوگوں سے پوچھئے جن کے باپوں کا سہارا ان کے سروں پر نہیں ہے, ان لوگوں سے پوچھئے جن کی ماں نہیں, ماں کی ممتا کیا ہے اس شخص سے پوچھئے جو ماں کی ممتا سے, ماں کی محبت سے اور اپنے گھر جانے کے وقت ماں کی انتظار کی حسرت بھری گھڑیوں کو تکتی ہوئی نگاہوں کو تڑپتا ہے اور ترستا ہے. لیکن ماں کی وہ نگاہیں اور وہ انتظار کی حسرتیں اسے میسر نہیں ہوتی. خدارا اپنے ان قیمتی تاجوں کی ان کی زندگی میں قدر کریں, ورنہ ان کے چلے جانے کے بعد کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. اور جیسی کرنی ویسی بھرنی, کرنا ہے تو کر کے دیکھ. ساری چیزوں کے معاملے میں نہ مانے تو مر کے دیکھ ہے, لیکن والدین کے معاملے میں زندگی میں نہ مانے تو خود بات بن کے دیکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.